یہ عنوانات ہیں: سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، صلاۃ خوف، غزوہ ذات الرقاع، امراء السلاطین کے نام خطوط، عمرۃ القضاء، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، غزوہ موتا، قریش کی عہد شکنی، فتح مکہ، وفود کی آمد، غزوہ حنین، طائف کا محاصرہ، غزوہ تبوک، حج کی فرضیت اور خطبہ حجۃ الوداع۔ لیجئے سماعت فرمائیے۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا۔ پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا، پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارآمد قلعہ ثابت ہوا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ آپ کا حکم پا کر چولہوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئیں۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطاط کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی۔ ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپا ہو گئے اور حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا۔ پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اسے سیدنا ابو دجانہ سماک بن خراشہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں جا گھسے۔ ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک قلعے کے اندر لڑائی جاری رہی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعے حصن نزار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابی سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مسلمان اب حصن نزار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس قلعے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس قلعے میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا۔ تیر اور پتھر برسا کر سخت جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیق نصب کر کے اس قلعے پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو اس قلعے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی، مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی 2 قلعوں وتیح اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ ابن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے۔
लिहाजा उनसे जिम्मा खत्म हो गया और बदअहदी की सजा में उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। हुयई बिन अख्तब की साहिबजादी सैयदा सफिया किनाना के निकाह में थी। उन्हें कैदियों में दाखिल कर लिया गया। इस गजवे में कुल 93 यहूदी मारे गए, जबकि मुसलमान 15 के करीब शहीद हुए। सैयदना अम्र बिन उमैया जमरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर नज्जाशी के पास गए थे। जब वो हबशा के मुहाजिरीन को साथ लेकर वापस हुए तो उनमें से एक जमात ने खैबर का रुख किया, जिसमें सैयदना अबू मूसा अशअरी और जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हुमा भी थे। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो खैबर फतह हो चुका था, लेकिन अभी माल गनीमत तकसीम नहीं हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जाफर रजी अल्लाह अन्हु को बोसा दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मुझे किस बात की ज्यादा खुशी है, खैबर की फतह की या जाफर की आमद की। फिर जब माल तकसीम फरमाया तो उन्हें भी माल गनीमत में से हिस्सा दिया। सैयदा सफिया बिन्त हुयई बिन अख्तब को जब कैदियों में शामिल किया गया तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से दहिया बिन खलीफा कल्बी रजी अल्लाह अन्हु ने ले लिया। लेकिन सहाबाए किराम ने आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफिया सिर्फ आपके शायान शान हैं। वो बनु कुरैजा और बनु नजीर की सरदार हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और इस्लाम की दावत दी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस पर आपने उन्हें आजाद कर दिया। उन्हें निकाह की पेशकश की। उनके मंजूर करने पर आपने उनसे शादी कर ली और उनकी आजादी ही को उनका महर करार दिया और उन्हें औरतों के हवाले कर दिया। जब खैबर और वादियुल कुरा फतह हो गए, फदक और तैमा के बाशिंदों ने इताअत कबूल कर ली तो आपने मदीना वापसी की राह इख्तियार फरमाई। रास्ते में सैयदा सफिया रजी अल्लाह अन्हा की रुखसती अमल में आई। दूसरी सुबह आपने खजूर, घी और पनीर का वलीमा खिलाया और 3 रोज शब अरूसी के तौर पर उनके साथ क़याम फरमाया। फिर रवाना हुए। सफर 7 हिजरी के आखिर या रबीउल अव्वल 7 हिजरी के अवाइल में मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। खैबर से मदीना आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए थे कि इत्तिला मिली, बनु अन्मार, सालबा और मुहारिब के बद्दू जमा हो रहे हैं। आपने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु को सौंपा। 700 सहाबा को साथ लिया और 2 दिन के फासले पर वाक़े मकाम नखल का रुख किया। वहां बनु गतफान की एक जमीयत से आमना सामना हुआ। दोनों फरीक एक दूसरे के सामने आए, लेकिन जंग न हुई। नमाज की इकामत हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सलाते खौफ पढ़ाई, यानी पहले एक गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई। फिर वो लोग पीछे चले गए तो दूसरे गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई। इस तरह आपकी 4 रकत नमाज हुई और लश्कर की 2-2 रकत। यही सलाते खौफ है। इसकी और भी कई सूरतें हैं, अहादीस में वजाहत मौजूद है। फिर अल्लाह ने दुश्मन के दिल में मुसलमानों का रोब बिठा दिया। वो मुंतशिर हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा लौट आए। इस गजवे का नाम इसलिए ज़ातुर रिक़ा पड़ा कि इस सफर में पैदल चलने की वजह से मुसलमानों के पांव जख्मी हो गए थे। उन्होंने जख्मी पैरों पर चीथड़े लपेट लिए थे। चीथड़ों को अरबी में रिक़ा कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि इसकी जमीन और पहाड़ मुख्तलिफ रंग के थे, गोया कि वो रिक़ा यानी पैवन थे, और कहा जाता है कि गजवे की जगह का नाम ही यही है। इस गजवे में सबसे दिलचस्प बात ये पेश आई कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सायादार दरख्त के नीचे पड़ाव डाला और अपनी तलवार उसी दरख्त से लटकाकर सो गए, जबकि बाकी लोग मुख्तलिफ दरख्तों के नीचे सो गए। ऐसे में एक मुशरिक उस तरफ आ निकला। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार सौंप ली। आपकी आंख खुल गई तो उसने कहा, आप मुझसे डरते हैं? जवाब में आपने फरमाया, नहीं। उसने कहा, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? आपने फरमाया, अल्लाह। ये सुनकर उसके हाथ से तलवार गिर गई। आपने वो तलवार उठा ली और फरमाया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उसने कहा, आप मुझ पर एहसान कीजिए। आपने उसे इस्लाम की दावत दी। वो मुसलमान तो न हुआ, लेकिन उसने ये अहद किया कि वो आपसे लड़ाई करेगा, न लड़ने वालों के साथ होगा। आपने उसे छोड़ दिया। उसने अपनी कौम में वापस जाकर कहा, मैं तुम्हारे पास सबसे अच्छे इंसान के पास से आ रहा हूं। सुलह के बाद कुफारे मक्का से
اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں اور سلاطین کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، مصر کے شاہ مقوقس، شام کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شمر، یمامہ کے حاکم حوزہ اور عمان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر اور سادہ ہوتی تھی، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی، اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔ نجاشی کا نام اسہمہ بن ابجر تھا۔ آپ نے اسے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہذا اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ کیا۔ نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر آیا اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کیا۔ وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا اور آپ ابھی وہیں تھے۔ اس نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کی وفات کی اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ مقوقس شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لے آؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی، اسے خط دیا۔ مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا تھا وہ ملک شام سے نکلیں گے۔ بس اس نے یہ جواب دیا، مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ عنہما 2 لونڈیاں بھیجی۔ ان دونوں کا قبط میں بہت مقام تھا۔ کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیے کے طور پر بھیجے۔ اس خچر کا نام دلدل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ خچر کو بھی آپ نے اپنی سواری کے لیے پسند فرمایا۔ آپ نے ایک خط شاہ فارس
خسرو پرویز کے نام لکھا۔ آپ نے اسے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ بس تم اسلام لے آؤ، سالم رہو گے، اگر اس سے انکار کرو گے تو تم پر مجوس کا گناہ بھی ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو عظیم بحرین کے حوالے کر دیں اور سربراہ بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط کو پھاڑ ڈالا اور کہا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا، چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی، اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک خط حارث بن ابی شمر غسانی کے نام لکھا، یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ آپ نے یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ حارث کو خط ملا، پڑھ کر بولا، کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ سے کہا، جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا۔ پھر اس نے قیصر سے جنگ کی اجازت چاہی، مگر قیصر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ تب اس نے شجاع بن وہب کو تحائف دے کر رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا۔ آپ نے ایک خط بصرہ کے امیر کے نام لکھا، اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ سیدنا حارث جنوبی اردن کے علاقے بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرابیل بن عمر غسانی نے ان کا سامنا کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا، ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔ آپ نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ جب ذیقات کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب لوگ روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی قصوا نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین جبکہ مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع قویقیان پہاڑ پر جا بیٹھے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ
کہ وہ پہلے 3 پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے۔ اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اہل مکہ نے اگرچہ معاہدے کی روح سے عمرے کی اجازت دے دی تھی، لیکن تھے وہ بہت طیش میں۔ روسائے قریش نے تو شہر کو خالی ہی کر دیا تھا اور کعبے کے شمال میں واقع پہاڑ قیان پر چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مشرکین نے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ مسلسل لبیک پکار رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر آپ نے طواف کیا اور صحابہ کرام نے بھی طواف کیا۔ اس وقت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله۔ اے ابنائے کفار، ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ اس طرح مکے میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا اور اس دوران میں سیدہ میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا، کیونکہ سیدہ میمونہ کی بہن سیدہ ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی۔ سیدنا عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی۔ 3 دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا کہ معاہدے کی شرط پوری ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں۔ آپ نے یہ پیغام ملتے ہی روانگی کا حکم صادر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا۔ موتا اردن میں بلقاء کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں کے سردار شرحبیل بن عمرو غسانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی کو شہید کر دیا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے۔ اس طرح مظلوم حارث کے قتل سے سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 3000 کی فوج زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقاء کے علاقے میں معاب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے صحرا نشین عیسائی قبائل لخم، جزام، بلقین، بہرا اور بلیجی وغیرہ کے بھی قریباً 1,00,000 آدمی شہنشاہ ہرقل کی آمد پر وہاں جمع تھے۔ اس لیے حاکم غسان نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی۔ ہرقل نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیج دی۔ اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی۔ مسلمان صرف 3000 تھے اور دشمن 1,00,000 سے زیادہ۔ مورخین نے ان کی تعداد 1,50,000 تک لکھی ہے۔ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا، ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں، لہذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو۔ انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا، لوگو اللہ کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں
یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ لوگ نکلے ہیں. ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے، اس لیے آگے بڑھو. ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی، ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے. آخرکار سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات پر عمل کیا گیا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فوج کے سپہ سالار تھے. سیدنا زید بن حارثہ نہایت جواں مردی سے لڑتے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے آخر شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے. 33 سال کی عمر تھی. نہایت جواں مردی سے لڑے، جسم پر 90 سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش کیا. ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور جنگ شروع کی، آخر شہید ہو گئے. پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی اور 1.5 دن کی شدید ترین جنگ کے بعد اپنے سے 40 گنا فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. اس جنگ میں 9 تلواریں سیدنا خالد کے ہاتھ سے ٹوٹی. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے میں اسی دن 3 سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اور اسی جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا. صلح حدیبیہ کو منعقد ہوئے 2.25 سال گزر چکے تھے اور ہجرت کا 8واں سال ختم ہونے کو تھا کہ کفار مکہ نے عہد شکنی کی. ہوا یہ کہ قبیلہ بنو بکر نے جو کفار کا معاون اور حلیف تھا، قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. یہ قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا. اس کے نتیجے میں بنو خزاعہ کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچا. ان بیچاروں نے امان بھی مانگی، بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ بھی لی، مگر انہیں ہر جگہ بے دریغ قتل کیا گیا. یہ مظلوم جب الہک یعنی اپنے اللہ کے واسطے کر کے رحم کی درخواست کرتے تھے تو یہ ظالم ان کے جواب میں کہتے تھے لا الہ اليوم، یعنی آج اللہ کوئی چیز نہیں. مظلوموں کے بچے کھچے 40 آدمیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی مظلومی اور بربادی کی داستان سنائی. عمرو بن سالم خزائی نے پردرد نظم میں تمام واقعات سنائے. اس نظم کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے: قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی، انہوں نے اس مضبوط معاہدے کو جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا، ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امداد کو کوئی نہیں آئے گا، وہ تو ذلیل ہیں اور قلیل ہیں. انہوں نے وطیر میں ہمیں سوتے ہوئے جا لیا، ہمیں رکوع اور سجود کی حالت میں پارا پارا کر دیا. اس طرح معاہدے کی خلاف ورزی کر کے قریش نے صلح نامہ حدیبیہ کو توڑ دیا. مگر بعد میں جب انہیں اپنی عجلت اور عاقبت نااندیشی کا خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے بھیجا. لیکن یہ ایک سیاسی چال تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا. ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کفار کی سازشوں کے اس مرکز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہو جائے اور وہ سازش کرنے کی جرات نہ کر سکیں، نہ فساد اور لڑائی پر آمادہ ہوں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں مکے کی طرف روانہ ہوئے. جب مکہ چند میل کے فاصلے پر رہ گیا تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ سب لوگ الگ الگ آگ روشن کریں تاکہ کفار مکہ کو مسلمانوں کی کثرت تعداد کا اندازہ ہو سکے اور ناحق خون ریزی نہ ہو. یہ نہایت مناسب اور کارگر ترکیب تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجھائی تھی. اس منظر کا مکے کے کافروں پر بڑا اثر ہوا اور اس قدر روب بیٹھا کہ انہوں نے اس موقع پر جنگ کے بارے میں سوچا تک نہیں. راستے ہی میں اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکے پہنچ کر یہ اعلان کیا: جو کوئی ہتھیار پھینک دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا.
जो कोई अबू सुफियान के घर पनाह ले लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। जो कोई हकीम बिन हिजाम के घर पनाह लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। भाग जाने वाले का ताक़ुब नहीं किया जाएगा। जख्मी को कत्ल नहीं किया जाएगा। असीर को कत्ल नहीं किया जाएगा। मंगल 17 रमजानुल मुबारक की सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ रवाना हुए। आपने सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि अबू सुफियान को वादी के तंग नाए पर पहाड़ी नाके के पास रोके रखें ताकि वहां से गुजरने वाली अल्लाह की फौजों को देख सकें। सैयदना अब्बास ने ऐसा ही किया। कबाइल अपने अपने परचम लिए वहां से गुजरने लगे। जब कोई कबीला गुजरता तो अबू सुफियान पूछते, अब्बास ये लोग कौन हैं? जवाब में सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते, बनु फलां, मसलन ये बनु सुलैम हैं। यहां तक कि अंसार का दस्ता गुजरा जिसका परचम सैयदना साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में था। उन्होंने कहा, अबू सुफियान, आज खून रेजी और मार धाड़ का दिन है, आज काबा हलाल किया जाएगा। अबू सुफियान बोले, अब्बास, पामाली का दिन मुबारक हो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सब्ज दस्ते में तशरीफ लाए। आप मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में थे। यहां सिर्फ लोहे की बाड़ दिखाई पड़ रही थी। अबू सुफियान ने कहा, सुभान अल्लाह, अब्बास ये कौन लोग हैं? सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये अंसार और मुहाजिरीन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अबू सुफियान बोले, भला इनसे महाजाराई की किसे ताकत है? तुम्हारे भतीजे की बादशाहत तो बहुत जबरदस्त हो गई है। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये बादशाहत नहीं, नुबुव्वत है। अबू सुफियान बोले, आप ठीक कहते हैं। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना साद रजी अल्लाह अन्हु की बात बताई। आपने फरमाया, साद ने गलत कहा, आज काबे की ताजीम का दिन है, आज काबे को गिलाफ पहनाया जाएगा। फिर आपने परचम सैयदना साद रजी अल्लाह अन्हु के हाथ से लेकर उनके साहिबजादे कैस के हवाले कर दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तुवा पहुंचे तो मैसरा के सालार सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो कुदा के रास्ते मक्का में ज़ेरी हिस्से से दाखिल हों और कोई आड़े आए तो उसे काट कर रख दें, यहां तक कि सफा पर आपसे आ मिलें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमना के कायद और अलमबरदार सैयदना जुबैर को हुक्म दिया कि वो कुदा के रास्ते बालाई हिस्से में दाखिल हों और हजून में आपका परचम गाड़ दें। नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक वहीं ठहरे रहें, जबकि प्यादा और बेहथियार लोगों के कायद सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो बतने वादी का रास्ता पकड़ें और मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे उतरें। इस मौके पर कुरैश ने कुछ औबाशों को खंदमा में जमा किया। कहा कि अगर उन्हें कुछ कामयाबी हुई तो उनके साथ रहेंगे, वरना जो कुछ मुतालबा किया जाएगा मंजूर कर लेंगे। जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास से गुजरे तो एक मामूली सी झड़प में उनके 12 आदमियों को काट डाला और बाकी भाग खड़े हुए। इसके बाद सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के के गली कूचों को रौंदते हुए कोहे सफा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। अलबत्ता उनके दस्ते के 2 आदमी भटक कर लश्कर से बिछड़ गए और शहीद कर दिए गए। उधर सैयदना जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजून में मस्जिद फतह के पास झंडा गाड़ा और एक खैमा नस्ब किया। उसमें उम्मे सलमा और सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने क़याम किया और वहीं ठहरी रहीं, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। थोड़ी देर आराम फरमाया, फिर आगे बढ़े। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके साथ थे और बातें कर रहे थे। फिर आप सूरह फतह की तिलावत करते हुए मुहाजिरीन और अंसार के जिलौ में मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुए। हजर अस्वद को चूमा, बैतुल्लाह का तवाफ किया। आप हालत इहराम में नहीं थे। उस वक्त बैतुल्लाह के गिर्द 360 बुत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी से उन बुतों को कचोके लगाते जा रहे थे और फरमाते जाते थे, हक आ गया और बातिल चला गया, यकीनन बातिल जाने ही वाला है। हक आ गया और बातिल की चलत फिरत खत्म हो गई। आप बुतों को हल्की सी जरब लगाते जा रहे थे और बुत गिरते जा रहे थे। जब आप तवाफ से फारिग हो गए तो सैयदना उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु को बुलाकर उनसे काबे की चाबी ली और उसको खोलने का हुक्म दिया। फिर उसमें जो बुत थे उन्हें निकलवा कर तुड़वा दिया, जो तस्वीर थीं उन्हें मिटवा दिया।
اس کے بعد آپ سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا. پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں 1 ستون، دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی. پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے. اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا. قریش مسجد حرام میں صفیں لگاتے کھچا کھچ بھرے تھے. آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے، جاہلیت کے امور کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا. پھر فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے. چابی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس کی اور فرمایا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو. انہوں نے انکار کیا تھا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اچھا تم دیکھ لینا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا. یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، کیا اس روز قریش کے سبھی مرد ذلیل اور تباہ ہو جائیں گے؟ اس بات کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا، وہ اور بھی زیادہ عزت دار ہوں گے. اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے، وہاں غسل کیا اور ان کے گھر ہی میں 8 رکعت نماز پڑھی. ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا. یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی. ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے. اس بارے میں جب ام ہانی رضی اللہ عنہا نے بات کی تو آپ نے فرمایا، جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے اسے ہم نے پناہ دی. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. چنانچہ انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی. یہ گویا اسلام کے غلبے کا اعلان تھا، اور جس قدر یہ مشرکین کو ناگوار تھا مسلمانوں کے لیے اسی قدر خوشگوار تھا. والحمدللہ رب العالمین. جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہ ٹھہر جائے، کیونکہ بہرحال یہ آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کا شہر تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے. دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے. اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی. مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے. 25 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا اور اس کا بتخانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا. سیدنا خالد بن ولید نے جا کر اس کو ڈھا دیا. یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا. پھر آپ نے رمضان ہی میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا. یہ حذیل کا سب سے بڑا بت تھا. اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا. سیدنا عمرو نے جا کر اس کو ڈھایا. اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی طرف روانہ فرمایا. یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا. یہ کلب، خزاع، غسان اور اوس و خزرج کا بت تھا. سیدنا سعد نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا. فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حوازن اور بنو ثقیف کے قبیلوں نے چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر
4000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے زور آزمائی کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے تصدیق کی، تب آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ چنانچہ 10,000 مدنی اور 2,000 مکی فوج کا لشکر تیار ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا، آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری۔ شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر اطلاع دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ آپ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی حنین مکہ معظمہ سے 30 میل دور واقع ہے۔ آپ نے وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو ترتیب دیا۔ مہاجرین کا پرچم علی بن ابی طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ کو، اور خزرج کا پرچم حباب بن منذر کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے۔ 2 زرہیں پہنی، سر اور چہرے پر خود رکھا۔ اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی۔ پھر دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں انتشار پھیل گیا۔ اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ چند انصار اور مہاجرین کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم پر مہاجرین اور انصار کو آواز دی۔ یہ آواز سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے، اور اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکینت طاری کر دی اور ان دیکھا لشکر اتارا۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان کے چہروں پر ماری اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں نے مارتے کاٹتے ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زخم آئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مسلمان ہو گئے۔ مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی طرف بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا، اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمنوں کو مار کاٹ اور بھگا کر سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ البتہ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ خود اس معرکے میں شہید ہو گئے، اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران لوٹے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والوں کا تعاقب کیا، درید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس کی کل تعداد یہ تھی، اونٹ قریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ ان سب کو جعرانہ میں جمع کر کے سیدنا مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے طائف کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ خود اس سمت میں بڑھے۔ طائف مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ آپ نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 20 دن تک جاری رہا، لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ محاصرہ چھوڑ کر آپ جعرانہ کے مقام پر تشریف لائے۔ یہاں مال غنیمت ذخیرہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے۔ مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا۔
آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں، لیکن جب وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ نکالا اور تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو عطا فرمایا۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظروں میں اسلام محبوب ہو جائے۔ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے تالیف قلوب کی خاطر اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ چنانچہ بعض انصار نے کہا، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ یہ بات انصار کے رئیس سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ تک پہنچائی۔ آپ نے صرف انصار کو جمع فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا، انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے۔ اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں پر جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ بنی سعد کے ایک سردار زہیر نے آگے بڑھ کر عرض کیا، بنی سعد سے آپ کا رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ہے اور وہ آپ سے مہربانی کی امید رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے عبد المطلب کی اولاد کے حصے کے غلام اور باندیاں آزاد کر دی۔ جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح 6000 قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ یہی عمرہ جعرانہ ہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی اور ذیقعد میں 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ محرم 9 ہجری میں مدینہ منورہ خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور شاعری اور خطابت کے مقابلے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ ان کے خطیب اتارد بن حاجب نے خطبہ دیا۔ اس کا جواب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا۔ پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشعار کہے۔ جواب میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے۔ انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا۔ رجب 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ہرقل قیصر روم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ نے مناسب خیال کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا جائے۔ چنانچہ آپ نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل سے مدد بھی طلب فرمائی۔ منافقوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر بہکانا شروع کیا کہ اس جنگ میں جانا موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ یہ اعراب کی جنگ نہیں بلکہ قیصر روم کی فوج کا مقابلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو غریب لوگوں کی تیاری میں مدد دینے کی ترغیب دی۔ مالدار حضرات سے جو کچھ ہو سکا لے آئے۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے۔ یہ 4000 درہم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10,000 دینار، پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ
اور 50 گھوڑے دیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا، پھر اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ یعنی 8000 درہم کے برابر چاندی لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ سیدنا طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے۔ سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجوریں لائے۔ باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق بڑھ چڑھ کر صدقات کی لائن لگا دی، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی اپنے زیورات اتار اتار کر آپ کی خدمت میں بھیج دیے۔ تنگ دست صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا، میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں۔ وہ اس حالت میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، اس لیے کہ وہ کچھ خرچ کرنے کو بھی نہ پا سکے۔ چنانچہ ان حضرات کو سیدنا عباس اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما نے تیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا۔ بال بچوں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ خود لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک شام کی سرحد پر واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا علم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور پھر ہر قبیلے کا جھنڈا اس کے سردار کے حوالے کیا۔ غرض اسلام کا یہ لشکر 14 دن میں تبوک پہنچ گیا۔ جب قیصر روم ہرقل کو مسلمانوں کے جوش، جذبے اور تیاری کی اطلاع ملی تو اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ نے 20 روز وہاں قیام فرمایا۔ اسی مقام پر قیصر روم کے ماتحت حکام نے آپ سے امان طلب کر کے جزیہ دینا قبول کیا۔ اس کے بعد لشکر اسلام جنگ کے بغیر اپنا مقصد حاصل کر کے واپس لوٹ آیا۔ منافقین نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد زرار تعمیر کی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو منافقین نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی خواہش کی۔ آپ نے انہیں جواب دیا کہ واپسی پر پڑھاؤں گا۔ واپسی کی خبر پا کر یہ لوگ آگے بڑھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زرار میں نماز ادا فرمائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور اپنے رسول کو مسجد زرار کی حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ یہ ذکر سورہ توبہ کی آیات 107 اور 108 میں آیا ہے۔ وحی آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کو گروا دیا، اس کا تمام سامان جلوا دیا۔ 9 ہجری میں چند واقعات تاریخی نوعیت کے پیش آئے۔ تبوک سے واپسی کے بعد اویمر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان ہوا۔ غامدیہ نامی ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے بدکاری کا اقرار کیا۔ آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا، لیکن وہ بچے کی ماں بننے والی تھی، لہٰذا بچے کی پیدائش کے بعد رجم کیا گیا۔ اسہمہ نجاشی شاہ حبشہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ کو سخت غم ہوا اور آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر میرے ہاں تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تم سے کر دیتا۔ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، لیکن آپ نے نماز پڑھی۔ بعد میں وحی نازل ہوئی، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ اس سال کے دوران میں حج فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ سب کو حج کا اسلامی طریقہ بتائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی
اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اس دوران میں جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیات دے کر ناقہ پر سوار کیا اور روانہ فرمایا۔ انہوں نے حجاج کے قافلے کو راستے ہی میں جا لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر حج ہونے کی حیثیت سے ارکان حج ادا کیے، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برات کی ابتدائی آیات سنائیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرت العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ غیر مسلم قوموں کے لیے جزیے کی ادائیگی کی فرضیت اور سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تبوک سے مدینے واپس آئے، وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ اگلے برس 10 ہجری تک جاری رہا۔ عرب کے قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے اور بعض رؤسا، غلام، یتیم، غربا اور خواتین بذات خود مدینہ منورہ آئے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتہ لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور آپ کو دیکھتے تو بعض لوگ تو دیکھتے ہی پکار اٹھتے، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت و تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ تعالی نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے قبل ان کی جہد پیہم کا ثمرہ بھی دکھلا دے۔ چنانچہ آپ کو ذی الحج 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ آپ کا ارادہ حج سن کر تمام عرب ساتھ جانے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ ہفتے کے دن 26 ذیقعدہ کو آپ نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز عصر پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد مکے کے قریب پہنچے تو ذی طوا میں رات گزاری اور وہیں نماز فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحج کی صبح تھی۔ وہاں حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور دوبارہ حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر کوہ صفا پر آئے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ اس کے بعد اعلان فرمایا جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام کھول دے۔ 8 ذو الحج ترویہ کے دن آپ مکہ سے مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پڑھیں، پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبہ تیار تھا، اسی میں اترے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصواء پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں میری باتوں کو غور سے سنو،
क्योंकि मैं नहीं जानता, शायद इस साल के बाद इस मकाम पर मैं तुमसे कभी न मिल सकूं। लोगों, जैसा कि ये दिन, ये महीना और ये शहर मक्का हुर्मत वाला है, इसी तरह एक दूसरे के जानो माल तुम पर हराम है। सुन लो, जाहिलियत की हर चीज मेरे पांव तले रौंद दी गई। जाहिलियत के खून भी खत्म कर दिए गए और हमारे खून में से पहला खून रबिया बिन हारिस के बेटे का खून है। मैं इसको खत्म कर रहा हूं। ये बच्चा बनु साद में दूध पी रहा था कि उन्हीं अय्याम में कबीला बनु हुजैल ने उसे कत्ल कर दिया और जाहिलियत का सूद खत्म कर दिया गया और हमारे सूद में से पहला सूद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का है। मैं इसको खत्म कर रहा हूं। अब ये सारे का सारा सूद खत्म है। ऐ लोगों, औरतों का तुम पर हक है जैसा कि तुम्हारा उन पर हक है। औरतों के साथ भलाई करो। तुम्हें बहुत जल्द अल्लाह के सामने हाजिर होना है और वो तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल फरमाएगा। खबरदार खबरदार, मेरे बाद गुमराह न हो जाना। लोगों, न तो मेरे बाद कोई पैगंबर है, न कोई और उम्मत ही पैदा होने वाली है। खूब सुन लो, अपने परवरदिगार की इबादत करना, पंजगाना नमाज अदा करना, रमजान के रोजे रखना, अपने मालों की ज़कात देना। तमाम मुसलमान महकूम हो या आजाद, यकसा जिम्मेदारियां और हुकूक रखते हैं। आमाल दीन के सिवा किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं। तुम अपने गुलामों को वो खिलाओ जो तुम खुद खाते हो और उन्हें वो लिबास पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। उन पर न कोई जुल्म करो और न उनका कोई हक छीनो। अमानतें उनके मालिकों के सपुर्द करना चाहिए। दूसरों पर जुल्म न करो ताकि तुम पर भी जुल्म न किया जाए। सूद हराम है। शैतान इस सरजमीन में अपनी परस्तिश से मायूस हो गया है, लेकिन ये होगा कि उसकी इताअत छोटे छोटे उमूर में की जाएगी। लिहाजा तुम शैतान की इताअत से बचो।